ہوگا. ہم کبھی بھی جب تک ایک بھی شیعہ یا سنی باقی ہے کبھی بھی اس پاکستان کو ایک متشدد گروہ کے حوالے نہیں کرنے دیں گے. یہی سازش کی جا رہی ہے کہ ہم سے قائد اعظم کا پاکستان چھین کر دہشت گردوں کے حوالے کر دیا جائے. وہ دہشت گرد جو آخری سانسیں لے رہے ہیں دنیا میں جہاں کہیں گئے ان کی پٹائی ہو رہی ہے. اب یہ جب بھاگ کے آئیں گے تو یہی یہاں ان کو پناہ ملے گی. 80 سے جو پالیسی شروع ہوئی جنرل ضیاء کے دور سے جو پالیسی شروع ہوئی آج اس کے اثرات یہاں پر ظاہر ہیں. جب تک اداروں کی تطہیر نہیں ہوگی جب تک دہشت گردوں کے مراکز ان کے سرپرستوں کو پکڑا نہیں جائے گا جب تک وہ آزاد رہیں گے یہ خواب ہی رہے گا کہ پاکستان میں امن قائم ہو. ہم بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں گے. پروگرام اعلان ہو گیا. سلامت ماہ رمضان المبارک ہے اور آپ پورے دن کے روزے کے بعد یہاں تشریف لائے. خطاب آپ نے علامہ ناصر صاحب کا بھی سنا اور مجاہد ملت جناب حسن ظفر نقوی صاحب کا بھی سنا. خطاب کی کوئی گنجائش نہیں, صرف جناب سیدہ طاہرہ سے حضرت زینب کبریٰ سے دل کی گہرائیوں سے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور آبرو کے لیے اپنے بھائیوں اور بزرگوں کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. ہاں ایک بات ہے, 1200-1300 سال سے ہم روز عاشورہ یہ کہتے ہیں کہ کاش ہم روز عاشورہ ہوتے تو اے مولا حسین آپ کے اکبر سے پہلے اپنے بیٹے کو پیش کرتے. اے مولا حسین ہم روز عاشورہ ہوتے تو قبل اس کے کہ عباس کے شانے کٹتے ہم اپنے جوان بھائیوں کے شانے پیش کرتے. اے مولا حسین اگر ہم روز عاشورہ ہوتے تو ہم علی اصغر کے گلے پر تیر لگنے سے پہلے اپنے بچے پیش کرتے. اور ہم رو رو کے ہماری مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں کہ اگر ہم سب کنیزان زینب ہم سب غلامان حسین عاشورہ کے دن موجود ہوتے تو زینب کا خیمہ نہ جلتا, ان کے سر سے ردا نہ اتاری جاتی. اور زیارت عاشورہ کے یہ جملے ہیں کہ میرا سلام ہو علی کی اس بیٹی پر جب کہ اس کے سر سے ردا اس وقت تک نہ اتری جب تک نیزوں کی نوک سے اس کے سر کو زخمی نہ کر دیا گیا. ہمارا ہر بچہ ماں کی گود سے جا کے حسین کے نوحے سنتا ہے, زینب کی اسیری کے فسانے سنتا ہے اور اسی لیے بڑا ہوتا ہے کہ یا سارۃ الحسین کا نعرہ لگائے. میرے برادران ایک دوسرا نعرہ ہم یہ بھی لگاتے ہیں, الجل الجل یا مہدی الجل.